چلو یار اللہ کا نام لینے کا کیا ہے، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں تسبیحاں گھما رہا ہوں. دیکھو یہ بھی میں آپ کو وضاح کروں، سب کام کرنے ہیں، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، تدریس بھی کرنی ہے، ڈاکٹری بھی کرنی ہے، انجینئرنگ بھی کرنی ہے، سب کرنا ہے، مگر قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم کے ساتھ. جب قلب سلیم ہوگا ہر چیز کی تاثیر بدلے گی. ڈاکٹر ہوگا اللہ اس کے ہاتھ میں شفا دے گا، مدرس ہوگا اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، مبلغ ہوگا وہ جہاں جائے گا ہدایت پھیلے گی. اگر دل میرا ہی گندا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے دین قسم کا آدمی دین پہ کتاب لکھے نا، اور تم وہ کتاب دین پہ پڑھو گے، کتاب دین پہ ہے مگر آدمی بے دین ہے، تو بولو اس کے پڑھنے کا تمہیں نقصان ہوگا. اور ایک کوئی اللہ والا، کوئی دیندار آدمی کسی دنیاوی موضوع پہ لکھے گا، اس تمہاری روحانیت بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ لکھنے والے کی جو روحانی تاثیر ہوتی ہے اس کے کلام میں چلی جاتی ہے. تو یہ ذکر، اللہ کی محبت، یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں، جو جوڑ رہا ہوں، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بری ہوں کہ اللہ میں نے اپنی کوشش کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو جو تجھے بھول گئے ہیں وہ تیری محبت کو بھول گئے. اور ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے. ہاں بھائی اتنی تسبیح پڑھ لو، ہاں بھائی اتنی بار یہ عمل کر لو، وہ کر لو، ٹھیک ہے، مگر ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس واسطے، اور بے شک ایسا ہوتا ہے کہ 10 درجات بلند ہیں، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہی درخت لگیں گے. ارے یہ تو سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یہ تو ہم نے اللہ سے سوداگری کی ہے نا، عشق تو نہیں کیا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کرنا تو اللہ سے عشق ہے. یہ کب آئے گا وہ وقت کہ ہم جب آنکھیں بند ہو جائیں گے اس وقت. یہ اللہ والوں کا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ بتا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو اللہ کی طرف اشارہ. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگ رہا ہے، اچھی بات ہے. آج کل تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. کوئی اللہ تیرے سے تیرا عشق تو مانگ ہی نہیں رہا. اور وہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھ سے بھی محبت کرو، تمہارا شدت سے محبت کرو، میرے رسول سے بھی محبت کر لو. جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے اس دل میں ہرگز اللہ کی محبت نہیں ہے. جس کے دل میں جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی. آج یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوست. آج ہم تھوڑا یہ تہیہ کریں. یہ جو ذکر اللہ کا نام ہے، ہم نے اللہ کے نام کو کیا سمجھا؟ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح کرو، شام کرو، یعنی ہر وقت کرو. میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ذکر کے لیے کہ آپ باوضو ہوں، بے وضو ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، 9 ذی الحجہ ہو، کچھ نہیں، کوئی شرط نہیں، کرے جاؤ. جس طرح ہوا کے اللہ پاک نے، دیکھو ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ چیز ضروری کیا؟ ہوا. اس کے بغیر ہم 1 منٹ نہیں رہ سکتے، ہے نا. مگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ یہ عام ہے، مگر سب سے زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کا ذکر روح کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے. 1 منٹ اگر سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دم کا غافل 100 دم کافر، یہی مرشد میں نے سکھایا ہو. کہ میرے پیر و مرشد نے یہ مجھے سکھایا کہ جو ایک لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کفر میں گزر گیا. یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہے، یار یہ کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب اس پہ فتویٰ دیجئے. مولوی صاحب کہیں گے بھائی ایسا نہیں ہے، اور واقعی فتوے کے حساب سے ایسا نہیں ہے. مگر کیا اللہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ سے ہم ٹوٹ کے محبت کریں؟ یا ٹوٹ کے محبت جب جس چیز سے کی جاتی ہے تو پھر غیر کو اس کے بیچ میں نہیں لایا جاتا. بہرحال اب یہ قلب سلیم ہم نے بنانا ہے. یہاں آج سب نیت کر کے جائیں کہ اللہ ہم نے، اور اللہ سے مانگ کے جائیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی دوسری نہیں ہے. مگر ہم اللہ کو اپنی طلب تو دکھا سکتے ہیں، اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں. آج سے ہم الحمدللہ، یہ دیکھیں نا 12 ربیع الاول کی رات ہے، الحمدللہ
اللہ کی طرف سے ہو گیا، وہ اچھی بات ہے۔ مگر آج ہم کیوں نہ یہ تہیہ کر لیں کہ کم از کم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اور کسی چیز کے لیے نہیں، اللہ سے سوداگری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ ہم کیا ان کو پیش کریں گے، ہم کیا ان کو پیش کریں گے کہ ہم سمجھے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم درود شریف پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے کیا ہے؟ مگر ہمارا ٹوٹا پھوٹا اظہار ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، وہ 2-3 سال کا بچہ، وہ کاغذ کے اوپر ایسے لکیریں الٹی سیدھی مار دیتا ہے بس، اور والد کو دکھاتا ہے، والد کہتے ہیں او واہ بھائی زبردست، دیکھو اس نے کیسی تصویر بنائی ہے، اور وہ کیسا خوش ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے ایسے لکیریں ہی مار دی ہوتی ہیں۔ مگر وہ اپنی والد دیکھتا ہے اس نے ایک طلب دکھائی ہے لکھنے کی، پڑھنے کی، تو اس پہ اس کو اور شاباشی دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک کو ہم اپنی طلب دکھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عشق کا اظہار، ٹوٹے پھوٹے عشق کا اظہار کریں۔ تو اب اپنے اوپر درود شریف آج سے اور زندگی بھر کے لیے، 1 دن 2 دن نہیں، ہم 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مسلمان نہیں ہیں، الحمدللہ ہم 12 مہینے کے مسلمان، 365 دن کے مسلمان، 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں، 60 منٹ کے مسلمان ہیں، 1 سیکنڈ کے مسلمان۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ اس کی مدح ساری زندگی بیان کی جائے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا تو ظاہری بات ہے حق ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھولا نہ جائے، یہ اس کا حق ہے، ہمارا احسان نہیں ہے، یہ تو وہ رب العزت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا۔ اگر وہ کہے کہ ساری عمر تم سجدے میں رہو اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر بھی وہ ہم بندے ہیں، وہ خدا ہے، تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو آج ایک تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ بھائی جتنی ہمت ہو کسی کی، اور پابندی سے 1 تسبیح 2 تسبیح 10 تسبیح 1000 2000 جتنا بھی، کہ میں درود شریف پڑھوں گا، اچھا، اور درود شریف سے پڑھوں گا نہیں، رٹوں گا نہیں، میں درود شریف سے اپنا اظہار عشق کروں گا۔ لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اس مجلس کا مقصد صرف کانوں کی عیاشی نہیں ہے، اظہار عشق کروں گا۔ اچھا، جب اظہار عشق کیا جاتا ہے، کسی بڑے کو اظہار عشق کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر صرف سمجھانے کو دیں کہ یہاں یہ گورنر آ جائے KPK کا، تو اس سے کوئی اپنا اظہار عشق یا کچھ کرے گا یا پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا، تو کیا ایسے گندے پٹے پرانے کپڑوں میں اور میلا غلیظ غلاظت میں آئے گا اس کے پاس؟ نہیں، اس کے ادب میں کوشش کرے گا کہ جو بھی میرے پاس صاف ستھرے کپڑے میں پہنوں، اچھا خوشبو لگا لوں۔ یہ ضروری نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک ادب بتا رہا ہوں۔ صوفیاء کے یہاں ادب بہت ضروری ہے، عاشق کے یہاں محبوب کی تعظیم بے انتہا ضروری ہے۔ فقہ کے اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، تو یہ نہ آپ کا وضو ہے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کوئی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ کچھ بھی پڑھ لیں، درود شریف اس کے لیے فرض نہیں ہے، پاکی ضروری نہیں ہے، مگر درود شریف کا ایک ادب ہے، اور اظہار عشق کے لیے تو اور ادب ہے۔ ایک دفعہ میں اس دن بھی بات بتائی کہ ایک عرصے پہلے میں نے حضرت سے اپنے شیخ سے عرض کیا، تو اللہ والے پھر محبت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں 10,000 درود شریف روزانہ پڑھ رہا ہوں، تو حضرت نے مجھے کہا تھا اس کا مطلب ہے تو چلتے پھرتے بھی پڑھ رہا ہوگا؟ میں نے کہا جی حضرت ظاہری بات ہے، ظاہری اور معاملات بھی ہیں تو یہ بھی۔ تو حضرت نے کہا یار چلتے پھرتے تو استغفار پڑھ، کلمہ پڑھ، جو مرضی پڑھ، درود شریف کا یہ حق ہے کہ جتنا بھی پڑھ، کم پڑھ، زیادہ پڑھ، ادب سے پڑھ، محبت سے پڑھ۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ دیکھ صاف ستھرے کپڑے ہوں، با وضو ہو، قبلہ رخ ہو، یہ پروٹوکول ہے، یہ ایک ادب ہے، اور اللہ کو ادب بہت پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ابھی میں قرآن کی بات کر لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ ادب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قبلہ رخ بیٹھ، ہو سکتا ہے 2 زانوں تو 2 زانوں بیٹھ، نہیں تو چوکڑی مار لے، نہیں تو کرسی پہ بیٹھ، حسب ذائقہ۔
بس جتنا تواضع سے بیٹھو گے اتنا فائدہ. اور پھر خوشبو، مرد ہے تو خوشبو لگائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا متوجہ ہو اور یہ سوچے کہ میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں روزہ، سوچ سے کہ میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوں اور ایک ایک درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ 500 مٹھائیاں کسی کے لیے لے کے آئے، کسی بڑے صاحب منصب کے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ کرتے ہیں ایک ٹھک 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 پھینکتے ہیں اس کے مٹھائیاں؟ نہیں، آپ اس کو ایک ایک ڈبہ ادب سے، پہ حضرت کی آپ کے لیے، جج صاحب آپ کے لیے، گورنر صاحب آپ کے لیے، ایک ادب سے کرتے ہیں. اور پھر اس امید سے کرتے ہیں کہ آپ کی شان کا تو نہیں دیا، آپ قبول فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح درود پڑھنا اپنے پہ باندھ دو، چاہے ایک تسبیح باندھ دو. زیادہ باندھنے کا حق تو کئی زیادہ ہے، مگر شروع کے لیے اور ساری زندگی کے لیے باندھو، آج کی رات کے لیے نہیں، اس مہینے کے لیے نہیں، رمضان، زکوٰۃ، رجب کے لیے نہیں، سارے مہینے کے لیے نہیں، سارے زندگی کے لیے، کہ انشاءاللہ اب میں تا قیامت جب تک میری زندگی ہے تو میں محبوب آپ پہ میں اپنا اظہار عشق کرتا رہوں گا. اور ادب سے جتنا ہو جائے، جس دن کسی وجہ سے آپ کو کچھ چیز اتنی نہ کر سکیں تو بہرحال پھر بھی پڑھ لیں، مگر اور اپنے عشق کا ایک ایک اظہار کریں. 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ خود سوچیں کہ اگر میں آج ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوتا اور درود شریف پیش کر رہا ہوتا، کس انداز میں کر رہا ہوتا؟ کیا میں اس انداز میں پیش کر رہا ہوتا کہ ہاں مولانا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ نہیں. باتیں پھر اور باریکی کچھ اور چلے جائیں گی. اس میں دل کو ہمیشہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رکھیں گے. یہ تو ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں، باقی ہر سلسلے میں الگ الگ ٹیکنیکس سے اللہ کا دہران 24 گھنٹے کا دلایا جاتا ہے ہر سلسلے میں. تو اندر سے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، باہر سے وہ اپنے کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم نے اپنے آپ پہ اتنی کا تعداد کم از کم درود شریف کی لازم پڑھنی ہے، اور ادب تمیز سے اور اظہار عشق کے ساتھ لازم کرنی ہے. ایسے نہیں، اظہار عشق کرنا ہے ہم نے. دیکھیں اصل چیز ہے قبولیت، تعداد نہیں. اعمال تلے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اس فکر میں نہیں رہے کہ یار اس نے 10 کر لیے، میں نے تو ابھی 5 کیے. 5-10 کو بھول جائیے. ہاں اپنی پوری کوشش کریے، ادب سے کریے، اور ایسے دھیان سے کریے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پیش کروں. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور تحفہ پیش کروں تو کس انداز میں کریں، کیسے ادب سے کریں گے. بلکہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم آہستہ اس کو پیش کریں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آہستہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ وہاں سے آئے. حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ زندگی میں جب دنیاوی زندگی تھی، پردہ دنیا سے فرمانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ دیتے. تو علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ آج بھی اللہ کی ذات سے یہی امید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہی امید ہے کہ ان کو کوئی ہدیہ ملے گا تو وہ اس سے بہتر ہدیہ واپس وہاں سے عطا ہوگی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کسی بچی کا شادی نہیں ہو رہی یا کاروبار کا. یار درود شریف سے بڑا کیا وظیفہ ہے؟ عشق سے پڑھتے جاؤ تم. وہ رحمت للعالمین ہے. بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ اللہ ہے، ظاہری بات ہو تو رب کائنات ہے، مگر مخلوق میں سب سے بڑی ہستی رحمت للعالمین، سب سے زیادہ سخی، اور اپنی امت کے لیے تو بس کیا کہیں گے. کوئی اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. آج تو کوئی اللہ کی طلب میں نکلا ہی نہیں. حالانکہ رحمت الہی بہانہ میں جو اللہ کی رحمت تو ہمیں دینے کے لیے. اللہ کو کیا ملے گا ہمیں رزق میں تنگی دے کے، ہمیں بیماری دے کے؟ کچھ نہیں. جو ہم پہ حالات آتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح یہاں تک کہ درود شریف پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونچی شان ہے وہ ہم درود شریف پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا محبوب میں آپ کو مقام محمود دے دوں گا.
دوں گا اور میں آپ کو راضی کر کے رہوں گا۔ تو اب اسے بتائیے میرے اور آپ کے درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یہ بہرحال مگر ہم اپنا اظہار محبت کریں۔ اور وہاں میں نے جو عرض کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، وہ جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جب قیامت جیسے منظر میں ٹھنڈا ہو جائے گا، تو آج اگر ہم اپنے قلوب کو اللہ کے عشق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اگر منور کر دیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے۔ یہ جو شیطانی قوتوں کا ہم پہ مسلط ہو جانا ہے ظاہراً باطناً، عجیب وہ کہتے ہیں جی آج کل یہ جنات بہت ہو گئے اور یہ اثرات بہت ہو گئے اور یہ جادو بہت ہو گیا، یہ پریشانیاں بہت ہو گئیں۔ یہ پریشانیاں تو ہماری اپنی کمائی ہوئی ہیں نا۔ واپس اس عشق کی لائن میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی لائن میں۔ اور یہ بھی بات سن لو، عشق کی لائن کا مطلب یہ ہے کہ پھر عاشق فتوے پہ نہیں تقوی پہ عمل کرتا ہے۔ بعض اگر نہ سمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے، کسی نے کہا جی ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو مراقبہ کرتے رہیں گے۔ نہیں، جو عاشق ہوگا وہ تو 5 وقت کی نماز تو چھوڑو، وہ تو اشراق اوابین چاشت تسبیح نماز وہ سارا، وہ تو اپنا عشق، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے مجھے کب میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے، کب میں درود شریف پڑھوں۔ درود شریف کا مزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مزہ کیا ہے درود شریف کا؟ کیا کہتے کہ جو شخص روزے اقدس پہ پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں موجود ہیں، حیات ہیں۔ یہ سب اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے اقدس میں آتے ہیں، وہ وہاں ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں۔ یہاں اگر ہم درود شریف پڑھیں گے، ایک بار پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم، اب ہم نے یہاں پڑھا نا تو آتا ہے کہ 2 فرشتے مقرر ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ درود شریف کوئی پڑھے، یہاں پڑھے تو وہاں فوراً روزے اقدس میں پہنچائے، اور وہاں پیش ہو جائے گا، پیش ہوگا وہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں، آپ کے والد کا نام بھی جائے گا، آپ کا نام جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ آپ پہ یہ ہدیہ بھیجا ہے فلاں ابن فلاں، یہ ڈاکٹر افضل صاحب ابن فلاں، ان کے والد کی بھی وہاں نام روز اقدس پہ آئے گا، ان کا بھی نام آئے گا۔ تو ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اچھا وہ کتنے سخی ہیں، وہ دربار ایسے ہیں کہ وہ امت کے بنا مانگے امت کی فکر کرتے ہیں۔ آج تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آپ زندگی دیکھیں، جو دعوت کی زندگی، ساری زندگی راتوں کو اٹھ رہے ہیں امت کے لیے، ہر جگہ میری امت میری امت میری امت۔ تو آپ جب ایک ہدیہ بھیجو گے تو وہاں سے کچھ نہیں آئے گا۔ یہ کسی دنیاوی سخی کا کام نہیں ہے، چاہے جا کے وہ سخیوں کا سخی ہو اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ کہ آج اپنے اوپر کم زیادہ یا جتنا پریکٹیکلی ہو سکتے اور روزانہ ہو سکے درود شریف اپنے اوپر لازم قرار دے دیں۔ دوسرا یہ کہ اب اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کاوش کریں۔ اب یہ اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ گھر بیٹھے تو نہیں آتی نا۔ ایک یہ ڈاکٹر علی مراد صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ گھر بیٹھے ڈاکٹر بنے ہو، میڈیکل کالج میں گئے ہو؟ میڈیکل کالج میں گئے تھے؟ سیکھنے سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن نے حکم فرمایا ہے کیا کہ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبعوثیت کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اے محبوب آپ صحابہ کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں وہ جو عربی کا صیغہ ہے وہ یہ کہ کروانے والے کے لیے ایک مربی، ایک ٹیچر، ایک استاد ضروری ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی۔ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں اور قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم یا ایھا الذین آمنوا اللہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا،
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بعض اب اس کو وہ کہتے ہیں نا، اس کو سکیلتے ہیں. سچوں کے ساتھ کیوں اللہ پاک کہہ رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بھائی ایمان والے ہیں، بات ختم ہے. سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ ایمان کی حفاظت. وہ آتا ہے نا کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. جب وہ گول ہوتا ہے تو بھیڑیا نہیں حملہ کر سکتا. شیطان کا بھی یہی معاملہ ہے. کونوا مع صادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اب جو مشکل حالات آ رہے ہیں اور آگے اور مشکل آئیں گے، قرب قیامت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا تدارک کیا ہے؟ اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس سے ایک نقطہ اور علماء بیان فرماتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک سچوں کی جماعت رہے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے جی وہ جو پرانے بزرگ گرجے تھے، سیدو بابا جیسا تو کوئی اب ہے نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو جیسا نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں. مگر اس دور میں جو ہے وہ اپنے وقت کا وہی عبد القادر جیلانی ہے، وہی معین الدین چشتی ہے، وہی بابا فرید ہے. اس کی بھی دلیل میں حدیث سے آپ کو دیتا ہوں. نکتے ہیں آج سمجھ لیں، پھر زندگی رہے نہ رہے پتہ نہیں. حدیث شریف سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ایک مرد اور عورت بدکاری روڈ پہ کھلم کھلا کر رہے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ان کو کچھ کہنے کی. تو جو اس وقت کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان قوت رکھتا ہوگا، وہ جا کے ان کو صرف اتنا کہہ پائے گا، صرف اتنا کہے گا کہ خدا غیرت کرو، اللہ سے ڈرو، جاؤ یہ کام دیوار کے پیچھے کر لو. اور ایمان اس کا کیسا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا. پھر حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک دور میرا ہے، جو 10 میں سے ایک چیز چھوڑے گا اس کی پکڑ ہوگی، اور ایک دور ایسا آئے گا جو 10 میں سے ایک پہ عمل کرے گا اس کی چھوٹ. تو آج مایوس ہونے کی بات نہیں، حالات بہت مشکل ہیں. گناہ کی دعوت عام ہے، گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے. کوئی نیکی کرنا چاہ رہا ہو تو لوگ اس کو روکتے ہیں. یہ بھی حدیث شریف میں آپ سے بتا کے گئے کہ نیکی ایک وقت آئے گا تمہیں لوگ نیکیوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے. صحابی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، صحابی بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ جو لوگ امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا تلقین کرنا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. آپ سے صرف فرمایا ہاں اس سے بھی برا کہ لوگ تمہیں نہ صرف اس سے روکیں گے بلکہ لوگ تمہیں برائی کی تلقین دیں گے. آج کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولا یار تو نے تو اپنی دکان پہ ساری 1 نمبر کی دوائی رکھی ہے، بیوقوف آدمی تو سیدھا ہے، تجھے کمانا نہیں آتا. یار یہ پیناڈول ہی ہے نا، 4 پاؤڈر والی بھی رکھ لے یار. آج لوگ آپ کو ان کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. گناہ کی طرف چلو یار فلم دیکھتے ہیں، چلو یار کوئی ایسا گانا سن کے آتے ہیں، فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو وہ اگر کوئی ایک شریف آدمی کہہ دے کہ بھائی میں نہیں جا رہا ہوں، ارے یار تو بڑا مولوی بن رہا ہے، ہاں توبہ کر لیں گے بعد میں، چل یار. لوگ گناہ کی طرف کھینچتے ہیں. یہ وہی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے. اور نیکی سے روکتے ہیں. نہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دور پاؤں تو کیا کروں؟ آپ سے نے فرمایا اپنے گھر کا کھوٹا بن جا اور اپنے گناہوں پہ رویا کر. مطلب کیا کہ غیر ضروری بار تعلقات، گھومنا پھرنا نہیں، بس اپنے کام جو بھی آپ کا کام ہے آپ ضرور کیجئے اور اپنے گھر کا کھوٹا بن جائے. بہرحال بات کیا عرض کر رہا تھا، اس نقطہ کس پہ میں سمجھا رہا تھا، یہ عشق رسول پہ، یہ ہاں کونوا مع صادقین پہ. تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا اس کا مطلب ہے ضروری. ہاں اس سب سے بچیں گے کیسے؟ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اور اس وقت جو کام حق کے ہو رہے ہیں الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ اہل اللہ کا کام ہے، اور جو ایسے حق کے مدارس، یہ سب حق کے کام ہیں الحمدللہ. ان میں اور علماء کے ساتھ جوڑنا ہے. مگر یہ سب کام کرنے پر اس سب کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، عشق سیکھو. کیونکہ عشق کے ساتھ جب تم مدرسے سے، علماء سے، تبلیغ سے، جس کام سے جڑو گے وہاں تاثیر ہوگی. اور عشق کے بغیر جڑے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ظاہراً وہ تم کام کر رہے ہو
اور تمہاری نیت خراب ہو تو بجائے تمہیں ثواب کے عذاب مل رہا ہو۔ جس کے پاس عشق ہوتا ہے وہ صرف للہیت اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ جب عشق نکال دو عمل کتنا ہی بڑا ہو، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں جو پہلے والے میں 3 لوگوں کا حساب ہوگا، ایک عالم کا، ایک شہید کا، ایک غنی کا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تینوں کا تعلق ساری زندگی سے، زندگی دینے سے۔ ایک ایک کو بلایا جائے گا، اللہ پاک بلائیں گے، عالم کو بلائیں گے، کیا کر کیا ہے، میرے لیے کیا لائے، کہ اللہ میں نے اتنے مدرسے بنائے اور اتنے طلباء اور فلانا۔ اللہ پاک کہیں گے میرے لیے کیا لا، وہ پھر کہے گا یا اللہ یہ اتنے مدرسے اور یہ میں نے قرآن پڑھایا اور حدیث فرمایا۔ اللہ کہے گا کہ یہ تم نے اس واسطے کیا کہ تمہیں مفتی صاحب کہیں، علامہ صاحب کہیں، اعلیٰ حضرت کہیں اور حضرت کہیں، تو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ میں نے دنیا میں تمہیں اس کا اجر دے دیا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل، جانے منہ کے بل اس کو جہنم میں پھینک دو۔ شہید کو لایا جائے گا، کیا لے کے آئے، یا اللہ میں نے ساری عمر تیری رستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ پاک کہیں گے یہ تو نے اس واسطے کر رہا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، بڑی شجاع والا کہا جائے، وہ دنیا میں کہا جا چکا، یہ میرے لیے تو نے نہیں کیا، حکم ہوگا منہ کے بل اس کو جہنم میں پھینک دو۔ سخی کیا لے کے آئے، اللہ میں نے اتنی مسجدیں بنائیں، اللہ اتنی میں نے بیواؤں کو راشن بھجواتا تھا، یتیموں کا یہ کرتا تھا یہ کرتا۔ اللہ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، پھر وہ یہ کہے گا کہ اللہ پاک فرمائیں گے مفہوم ہے کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو نے اپنی مشہوری کے لیے کیا تھا، تجھے اسمبلی کا ممبر بننا تھا تو تو نے فیٹے کاٹے اور یہ دکھایا، مقصد تیرا میری خوشنودی نہیں تھا۔ دیکھو نیت کتنی، عمل کتنا بڑا ہے، ظاہر کتنا بڑا ہے۔ ایک آدمی ساری عمر پیسے لٹا رہا ہے، ایک آدمی ساری عمر قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کام ہی دنیا میں نہیں، قرآن اور حدیث سے کوئی چیز اس سے بڑھ کے نہیں۔ ایک آدمی نے اپنی جان دے دی، منظور نہیں ہوا، کیوں؟ یا اگر عشق ہوتا تو صرف اللہ کے لیے کرتا، عشق ہوتا تو صرف اللہ کے لیے کرتا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا، ایک روز دہلی کی مسجد میں، یہ اللہ کے عشق پہ میں بات کر رہا ہوں، جب عشق ہوتا ہے نا تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی کائنات دنیا بدل جاتی ہے، وہ ایسی باہر کی دنیا میں آ جاتا ہے کہ آپ باہر سے کچھ بھی نظر آئے، اندر سے وہ مست بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے کیا وزیر اعظم اور اسمبلی والے یا ڈی سی اے سی یہ سب کیا بیچتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو پیدا ہی پریشان ہوئے۔ جب یہ اندر مستی میں آ جاتا ہے نا، یہ جب یہاں اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ یقین ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی پرواہ ہوتی۔ تو بہرحال تو یہ کیسے ملتا ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ نے اب داعیہ کریں۔ اچھا ہم سوچتے ہیں ہم اپنے گناہ، ہر آدمی میں ہم قصور ہے، اب میں اپنے گناہ، اور ہر آدمی ماشاءاللہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، گناہ چھوڑوں، تو ابھی کیسے ہوگا؟ یہ ایک تو نیک صحبتوں میں جائیں اور بری صحبتوں سے بچیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تجھے نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت کیا بناتی ہے؟ غالباً شیخ سعدی یا مولانا روم میں کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تھانوی رحمت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ شاعر لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک لمحے کسی کی صحبت اور 100 سال کی بے روا ہے، یہ شعر کیسا غلط ہے؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے بالکل تم صحیح، یہ شعر غلط ہے، یہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو 100 سال ہضم نہیں ہو رہے، آپ نے 1,00,000 سال کر دیا، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں وہ ایک لمحے جو انسان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ اب میں مولوی صاحب پوچھیں گے کہ حضرت اسی کو دلیل تو بتائیں، سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ صحابی کیوں ہیں؟ اپنی عبادت کی وجہ سے ہے۔ کہیں اولیاء گزرے جنہوں نے صحابہ سے کہیں زیادہ عبادت کی ہے، وہ
حدیث شریف میں مشہور واقعہ نہیں ہے کہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اب یہ ایمان لائے، غزوہ جاری ہے، کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، زیارت کی، غزوے میں شریک ہوتے ہیں، نہ انہوں نے ابھی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ، اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری وقتوں کے اولیاء کرام، تابعی، تبع تابعین، معین الدین چشتی اور خواجہ نقشبند اور سارے اولیاء ایک پلڑے پہ، اور ادنا سے ادنا صحابی ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو صحابی کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے، جس صحابی نے، اس کے پاس کیا تھا؟ کوئی نماز تھی؟ نماز تو تھی نہیں۔ کوئی صدقہ تھا؟ نہیں۔ کوئی زکوٰۃ تھی؟ نہیں۔ کیا چیز تھی؟ یک زمانہ صحبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اولیاء کون ہوگا؟ ولی کون ہے؟ تو ان کی تو تاثیر ہی اور ہے نا۔ صحابی کیوں ہیں؟ بہت سارے صحابہ آئے، قبائل اسلام قبول کیا اور اپنے اپنے قبیلے پہ چلے گئے، باقی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی۔ قیامت میں کون ہوں گے؟ صحابی بن کے، ان کا درجہ صحابہ کا ہوگا۔ قرآن کسی تابعی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ نہیں کہتا، چاہے وہ تابعی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو۔ عاشق رسول ہیں، مگر ایک لمحے کی صحبت نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے وہ جو چند لمحوں میں شہید ہو گئے، اس کا درجہ کہاں پہنچ گیا؟ اور اویس کرنی کیسے عاشق ہے؟ بہت صاحب سب سے افضل تابعی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی کہ تم جا کے میری امت کے لیے ان سے دعا کروانا۔ ایسے عاشق رسول ہیں کہ جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک دانت توڑا کہ میرے محبوب کا دانت شہید ہو گیا اور میرا دانت رہے۔ ایسے عجیب عاشق۔ عشق جو ہے نا وہ حجت نہیں دیکھتا، دلیل منطقے نہیں دیکھتا۔ عشق جو ہے نا وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا کہ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، اب کیا یہ سنت ہوگی کہ میں توڑ دوں؟ اگر میں رکھوں گا تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ نہیں، ایک دانت توڑتے ہیں، پھر خیال آتا نہیں ہو سکتا یہ نہیں یہ شہید ہوا، یہ نہیں یہ شہید ہوگا، اوپر نے نیچے کا شہید، کرتے کرتے سارے دانت توڑ دیتے ہیں، سارے دانت۔ یہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ایسا کون ہے یہ، مگر یہ عاشق رسول تھے۔ یہ وہ ہیں جن سے آپ سے سلام کہہ رہے ہیں کہ جانا امت کے لیے، میری امت کے لیے اس سے دعا کرانا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لے گئے ان کے پاس کرن میں، اور ان سے امت کے لیے دعا کروائی۔ مگر بہرحال وہ بھی یک زمانہ صحبت باولیاء، وہ ایک لمحے سے محروم رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اور جس کو وہ مل گئی اس کی دنیا بدل گئی، کایا پلٹ گئی۔ جس طرح کمپیوٹر والے لوگ واقف ہوں گے، جب ڈیلیٹ اور ڈیٹا پہ لگتا ہے نا، یا موبائل پہ میرے خیال زیادہ سمجھ جائیں گے، فیکٹری ریسیٹ کرتے ہیں نا تو ساری وہ اگر سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہے یہ سب حج ہو جاتی ہے، موبائل سب پاک صاف ہو جاتا نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کے اندر کی ری سیٹنگ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا زندگی کا دھاویہ، زندگی کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی سمجھا، کسی کے دل میں یہ آ جائے گا یار اس کا مطلب یہ کہ میں بیوی بچے چھوڑ دوں۔ اللہ کے بندے، یہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے، قربان جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے طریقے میں جتنا سکون، چین اور خوبصورت زندگی، اس دنیا کی بات کروں، آگے کی نہیں، آگے کی تو ہے ہی، وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس دنیا کی زندگی اگر آپ خوشی کی، سکون کی، حسن کی گزارنا چاہتے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خود سوچو، جس گھر میں بیٹا باپ کو اس نیت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا والد ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو حج عمرے کا ثواب ہے۔ آج ہم کس سے ہیپی فادر ڈے کے کارڈ اپنی دکانوں پہ رکھتے ہیں، سال میں ایک دفعہ باپ کو یاد کر لو، سال میں ایک دفعہ ماں کو یاد کر لو، سال میں ویلنٹائن ڈے بنا کے ایک دفعہ محبوبہ کو یاد کر لو، اور ہر سال محبوبہ بدلتے رہو۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ اور ایک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ خود سوچو، آپ بچے ہو، کتنا لطف ہے اپنے ماں باپ کو دیکھنا، یہ انسان کا تقاضا ہے۔ جس باپ نے ساری عمر آپ کی خدمت کی، آپ کو پالا ہے، پوسا، جوان کیا ہے، اپنے ماں باپ کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ اب میں اس کو صرف محبت سے دیکھ رہا ہوں،
دل میرا بھی خوش ہو رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو محبت سے دیکھ تجھے حج عمرے کا ثواب ہے۔ کہ آتا ہے کہ جب ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے خوشی سے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، تو تیسرا ان کو اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ گھر جاتے ہیں، کل بھی میں نے قصہ سنایا مگر یہ اہم ہے، سننا چاہیے، آج کل ہم اس سے واقفیت نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے کٹورا ہے ان کے ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 2-4 گھونٹ میرے لیے بچا دیجیے گا۔ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی سے۔ بیوی کون ہے؟ امتی ہے، نبی نہیں ہے، پھر مرد بھی نہیں ہے، عورت ہے، صحابیہ ہے، امتی، ہر اعتبار سے آپ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ 2 جہانوں کے سردار۔ یہاں تو میں گھر آتا ہوں تو میں تو اتنا مصروف ہوں، دکان پہ اتنا مصروف ہوں، میرے پاس بیوی بچوں کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا؟ میں تو ساری دنیا میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں۔ میں تو گھر جا کے احسان جھاڑتا ہوں بچوں پہ، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں اس کو فون کرنا۔ اور میرے محبوب سے 2 جہانوں کے سردار ہیں، ان سے زیادہ کوئی مصروف، ان سے زیادہ کسی کا بڑا کام، ان سے زیادہ کوئی کسی کا بڑا مشن۔ وہ گھر آتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، محبت اور اظہار محبت، یہ دین ہے اور ہر لیول پہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا، دنیا نہیں چھوٹے گی، یہ ساری چیزیں، یہ بلکہ آپ کو اور زیادہ مل جائے گا، بدرجہ اولا مل جائے گا۔ مگر کیونکہ یہ ساری محبت، جو محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں ہے وہ اللہ کی محبت میں، جو اللہ کی محبت کی اطاعت میں ہے، کہ میری بیوی ہے، میں محبت کرتا ہوں، میری اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی سطر ہے، ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، اور ہم نے جوڑے بنائے سکون کے لیے، میرے اللہ نے فرمایا، تو بس اس کی اطاعت میں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 گھونٹ چھوڑ دینا جو بھی، تو جب وہ چھوڑ دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹورا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے آپ نے کہاں اپنے لب لگائے، میں بھی وہاں اپنے لب لگاؤں۔ یار سوچو، یہ دین ہے ہمارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں عمل کرنے کے لیے بتا کے گئے، صرف یہ نہیں کہ ماشاءاللہ حدیث مبارکہ بہت برکت، یہ وہ ساری چیزیں برکت ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ ہمیں دکھا کے گئے کہ محبت اور اظہار، جو جائز محبت ہے، محبت اور اظہار محبت۔ آپ بتائیے جس گھر میں یہ ہوگا کہ میاں بیوی میں محبت ہوگی، باپ بیٹے میں محبت ہوگی، اب بیٹی اور ماں کے اندر اطاعت و محبت ہوگی، وہ گھر ہوگا۔ آج ہمارے مکان ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، آج جتنی بے چینی، یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کتنے پاس مریض آتے ہوں گے ان کے پاس کہ حضرت ہمیں ڈپریشن ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ہمیں ٹینشن ہے، ہمیں اسٹریس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دانستہ طور پہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو ہم نے مکان بنا دیا ہے، حالانکہ مکانوں کو گھر بنانا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے اے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے، اے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے، جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ تو خدا کے بندوں، اپنے گھر کو گھر بناؤ، مکانوں کو گھر بناؤ، اپنے گھر برباد نہ کرو، کیونکہ آپ سے میں جب طریقہ چھوٹتا ہے تو عارتن تو وہ جیسے ایک نشائی کو نشہ آتا ہے نا، اور جب نشہ اترتا ہے تو پھر اس کی وہ درگت ہوتی ہے، اس کی آخرت تو خراب ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے۔ گھر بیٹھے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، گھر بیٹھے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ محبت کرو گے، اطاعت کرو گے، گھر بیٹھے تمہیں، آپ یہاں کیوں آئے آج؟ میری آپ اکثر لوگ ہیں جن کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، آپ میری محبت میں نہیں آئے، آپ سب ماشاءاللہ یہ مبارک کے مستحق ہیں، آپ اللہ کی محبت میں آئے، یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کی محبت میں۔ اور ایسی مجالس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، جب اوپر جاتے ہیں ساری کارگزاری بتاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، مفہوم عرض کرو، گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو آپ یہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، میری اور آپ کی تو کیا شناخت ہے، اسباب کچھ بھی بنے ہو، جس نے بتایا اس نے بنا جو بھی، مگر آج اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی، تو کیا یہ غیرت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ ایک چیز تو یہ کہ آج سے درود شریف خاص طور پہ اس کو اپنا، اور عشق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عشق، اس کو اپنے پہ لازم قرار دیں جتنا ہو سکے۔
کمی ہو جائے پھر توبہ کریں، آگے بڑھیں. اللہ پاک کے یہاں عطا ہے. گناہ ہو جائے گھبراؤ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں دوبارہ کرو، توبہ کرو اور یقین کرو اللہ نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا پتہ نہیں آج کل میری زبان وہ ہوئی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ قاضی سلسلے کی تسبیح سے پہلے، استغفار سے پہلے پڑھتے ہیں نا مولوی صاحب کہ یہ قاری صاحب نے کیا ہے اس کا مفہوم؟ جس نے گناہ کیا اس نے بے شک اپنے نفس پہ ظلم کیا، مگر اس نے پھر توبہ کی تو بے شک گارنٹیڈ پائے گا اللہ کو غفور رحیم. تو اللہ سے دوستی اتنی شارٹ، اللہ سے محبت کرنا اتنا آسان ہے. تو درود شریف کی کثرت، اور آج نیت لکھے اتنے کوشش کریں. اب سب کے بارے میں اعلان ہے، میرے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں نہیں، ہم سب کے بارے میں. یہاں تک کہ اگر کوئی دوست ہوٹل کی طرف سے انتظام کے لیے یہاں بیٹھا ہے نا، اب اس کی نیت کیا ہے؟ میں انتظام کے لیے بیٹھا ہوں. یہ بھی حدیث میں آیا، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، جب اللہ پاک کہتے ہیں میں نے ان سارے ذکر والوں کے لیے مغفرت کر دی، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک ایک شخص اپنے کام کے لیے یہاں سے آیا تھا، اس کو اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تیری یاد کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، کسی سے کام تھا یا کوئی کام تھا تو وہ بیٹھ گیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ لوگ مجھے اتنے محبوب ہیں، یہ مجلس اتنی محبوب ہے کہ ان کے طفیل میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. آج آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے طفیل دوسروں کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ کتنی ہم سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الہی بہانہ میں جو آج بھی اللہ کی رحمت بہانہ دیکھیں. یہ حالات دیکھیں، مسئلہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال تم پہ حاکم ہیں. اسباب کے درجے میں ہمیں جو بھی ظاہری اسباب چلتے ہیں، چاہے وہ اکنامکس کے ہوں، چاہے سیاست کے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مگر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اصل فیصلے اوپر سے آتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے ہر عمل پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. تو کام وہاں سے بنے گا. تو ہم کیوں در در ذلیل ہوں اور در در کے محتاج ہو؟ کیوں نہ ہم ایک در پکڑ لیں، یا درگیر محکم دیر، ایک دروازہ پکڑو اس کو مضبوطی سے پکڑو. تو آج یہ نیت کریں، اور پھر آپ کے علاقے میں ہوں گی الحمدللہ اللہ والے ہوں گے، جائیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اور اس دور میں یہی ہے، اور انشاءاللہ اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کریں اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین کریں کہ میں بخش دیا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم. یہاں تک کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی جو توبہ کرے گا صرف یہ نہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا. جس سے اللہ محبت فرمائے گا تو اس پہ رحمتیں آئیں گی یا عذاب آئے گا؟ رحمت آئے گی نا. تو ہمارے دنیا کے مسائل حل کرنے کا کتنا، یہ جو دیوانہ ور لوگ ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، بابا جیسے، یہ ساری عمر جو اللہ کے عشق میں پڑے رہے، اللہ کا عشق سکھاتے رہے، اب کسی کے دل میں یہ بات بھی آ سکتی. یہ بھی میں ذرا واضح کر دوں کہ یار یہ جو بھی ہے یہ تو کوئی ایسا کاروبار نہیں کرتے تھے اور یوں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے. کیا یہ نہیں آتا واللہ خیر الرازقین؟ ٹھیک ہے، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے مختلف بندوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اس ڈیوٹی پہ رزق ملتا ہے، اس کو اس ڈیوٹی پہ رزق ملتا ہے. اگر وہ کام چھوڑے گا تو اس کو رزق نہیں ملے گا، چاہے وہ کتنی محنت کر لے. تو بعض بندوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے میرے بندوں، تم نے میرا ذکر کرنا ہے اور یہاں جا کے کرنا ہے، اور میرے بندوں کو میرے قریب لانا ہے. دیکھو انبیاء کی ڈیوٹی تھی اللہ کا نام سکھانا، اللہ کے دین کو پھیلانا، ڈیوٹی تھی. کتنے انبیاء گزرے جن کی کوئی ٹیکسٹائل مل تھی یا بڑی بڑی تجارتیں تھیں. ماسوائے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ نبی گزرے، باقی سب تو ایسے ہی گزرے. کیا بھوکے مر گئے؟ اچھا نہیں مرے تو کہاں سے کھانا آیا؟ بھائی یاد رکھو دینے والی وہ ذات ہے. یہ ہمارا، اس کا یہ مطلب نہیں، دوسری طرف بھی کہہ دوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا تبلیغ پہ نکل جائیں اور کہہ کہ جی پیچھے اللہ غفور الرحیم ہے. یہ نہیں ہے. وہ تو جس کی ایسی کوئی ڈیوٹی ہوتی، وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھے، ان کی ڈیوٹی تھی
باقی کوئی تبلیغ پہ بھی نکلے، پیچھے جو اصول ہے ہمارے اکابرین کا پورا کر کے نکلے، پیچھے اپنے بیوی بچوں کا راشن حفاظت سب دیکھ کے نکلے، پھر نکلے، ایسے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، دیوانگی نہیں ہے، یہ ذکر کا کام ہے، دیوانگی نہیں ہے کہ بچوں کو مرتا چھوڑ دو اور بولو میں پہاڑ پہ تجویز کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں دونوں کام کرنے ہیں، کیونکہ یہ بھی دین ہے، بچوں کی کفالت بھی دین ہے، باقی معاملات دنیا کے کرنے، دکان چلانا بھی دین ہے، اگر تم اللہ کی محبت میں چلاتے ہو یہ بھی دین ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد اب یہ ہے کہ اب اپنی زندگی کو کیونکہ حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، میں قرب قیامت آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہہ جائیں کفر کے ساتھ، اللہ پاک کی جلال میں آ جائیں، اللہ پاک کے عذاب میں آ جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اس کا اب تدارک کیا ہے؟ ہم اپنی سی کوشش کریں۔ شاعر نے کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، تو اپنے حصے کی شمع جلا جاتا۔ یہ چھوڑ دو، دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دو، یہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، جس نے یہ غلط کیا، وہ اس کا عمل ہے۔ جو تم سے خیر ہوتی ہے، چھوٹی بڑی، چھوٹی بڑی، اپنی خیر کر دو، اچھی بات کسی تک پہنچا دو، کسی کی تکلیف دور کر دو، اور جو تم سے ہوتا ہے وہ تو کرو نا۔ یہ اللہ کی محبت اب حاصل کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، سیکھو اور اپنے فرائض ادا کرو۔ انشاءاللہ اب ختمات شریف کریں گے۔